بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی وہ بابرکت کڑیاں آ چکی ہیں جس کا انتظار سب کو بے صبری سے ہوتا ہے۔ آج کے دن یہ موقع کبھی ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ فرشتے آپ کے گھر میں دولت لے کر آئیں گے۔ آپ انگلیوں پر صرف اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھ لیں، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ اچانک دولت کی بارش کیسے ہوئی۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے بابرکت دن کا ایک خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، جسے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 41 بار پڑھ لیا جائے تو آپ کے گھر میں رزق حلال کی برسات ہو جائے گی۔ سڑک پر مانگنے والا بھی رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں عبادتوں کا، قرآنی اعمال کا اور ذکر الہی کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ میرا رب فوری راضی ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، جب پوری دنیا کی ٹھوکریں محتاجیاں تانے سن لیتا ہے، جب کہیں سے کوئی بات نہیں بنتی، تو پھر رب کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ آج وہ گھڑیاں ہیں جس میں آپ کو ماننا نہیں پڑے گا، آپ کے دل میں جو سوچتے جائیں گے یہ میرا رب فوری طور پر بنا مانگے عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کریں گے۔ روزہ کہتا ہے، اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ رب سے مانگنے کا مہینہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اپنا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے وہ سال کا رزق لکھوا لیتا ہے، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لیتا ہے۔ آج تک آپ نے بڑے وظیفے، بڑی تسبیحات، اعمال کیے ہوں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، جس میں غربت، تنگ دستگی کا خاتمہ ہو جائے، جس میں قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے، ایک ایسی زندگی جس میں آپ ہر قدم پر کامیابی کا سامنا کریں، جس میں آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھک نہ پڑے، کبھی کسی مشکل کے وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کوئی بندہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قبولیت کے معاملے میں جلد بازی کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہے، میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے حق میں دعا قبول کرے گا، پھر اس مرحلے میں مایوس ہو کر تھک جائے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ وضاحت: گناہ کی دعا کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز مانگنا، اور قطع رحمی کی دعا کرنا جیسے یہ کہنا کہ اے اللہ، فلاں شخص اور فلاں شخص کے درمیان دوری پیدا فرما۔ آج کے دن یہ 3 نام ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار پڑھ لیجئے، میرا رب مسئلہ چھوڑنے سے پہلے اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کے رشتہ دار حیران رہ جائیں گے۔ دنیا میں آپ کی کامیابی کا ڈنکا بجے گا۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیجئے۔ دوستو، اس کے ساتھ 2 صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ دولت کا سلطان، کامیابی کا ضامن، دن بدل جائیں گے۔ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کو ملا کر پڑھنے کی طاقت سے فقیر بھی مالدار بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ صرف آج کے دن ہی اس عمل کو کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ عمل انسان کو کتنا زیادہ فائدہ دیتا ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے اور 101 مرتبہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح ختم ہوتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ کا کام اسی وقت ہو جائے گا۔ اب یہ عمل کس کس کام کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس عمل میں ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا، ایسے راز بتاؤں گا، آپ خود حیران ہوں گے۔
اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ جو بندہ اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیتا ہے وہ بندہ اس کو اپنی زندگی میں اپنانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے اس کو طاقت ہی ایسی ملتی ہے، اس کو اس کے فائدے اتنے مل جاتے ہیں کہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں روز اس عمل کو کروں اور ہر آنے والا دن اس کی کامیابی کا دن ہوتا ہے۔ اس کو مشکلات سے یہ عمل نکال دیتا ہے، کسی بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہی کیوں نہ ہو، اس سارے کے سارے قرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دولت کے حوالے سے اس عمل کو دولت کا سردار کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس عمل کو دولت کا سلطان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں بڑی اہم صورتیں ہیں جن کو اپنے ملا کر پڑھنا ہے، اور ان کی طاقت بھی جب ان کو ملا کر پڑھا جاتا ہے دگنی ہو جاتی ہے، اور انسان کسی بھی حاجت کسی بھی مشکل میں ہو اور یہ دونوں صورتیں اس بندے کو اس مشکل سے نکال کر اس کو آسانیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، بیماری سے صحت یابی کے لیے عمل کو کیا جا سکتا ہے، قرض سے خاتمے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، دشمنوں سے نجات کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی میرے دوست احباب بھائی بہن کے پاس اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مشکل سے بھی نکال دیتا ہے اور اولاد نذرینہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی بیمار کے اندر مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو بیماری سے بھی نجات عطا فرماتا ہے، صحت اور تندرستی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح دوستو اس عمل کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ بندہ اس کو جاب کی نیت سے پڑھے، ملازمت کے حوالے سے پڑھے، اس کی اس عمل کرنے کے بعد ایسی جاب ملتی ہے کہ جیسے وہ بندہ چاہتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ رشتے کے لیے اس عمل کو پڑھتا ہے، اس کو رشتے کے اندر مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا اس کے رشتے آتے ہیں لیکن آگے بات نہیں بنتی، یا اس کی مرضی کے مطابق رشتہ نہیں ملتا۔ اس عمل کو صرف ایک مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ لیں، ترتیب ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس ترتیب کے ساتھ وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی مرضی کے مطابق اس کو اللہ رشتہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ کسی بھی مشکل کے اندر، جیسے کہ بعض ہوتے ہیں طالب علم ہوتے ہیں، امتحانات کے اندر کامیابی چاہتے ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دن کا عمل ضرور کر لیں، انشاءاللہ ان کو بھی ان امتحانات کے اندر ناکامی نہیں ہوگی بلکہ بہت ساری کامیابیوں سے اللہ ان کو نوازے گا۔ اور اسی طرح دوستو آپ کسی کاروبار کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی دکان ہے، کاروبار ہے، آپ کا مال نہیں بکتا، آپ رات کو عشاء کے بعد اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ پھر دیکھنا اس کے ثمرات آپ کو کیسے کیسے ملتے ہیں۔ جو گاہک دوسری دکان پر جاتے ہیں وہ آپ کی دکان پر اتنا رش لگا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا، آپ کے اوپر دوستوں کا اللہ کا کرم ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں اب اپنے اس عمل کو کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، بڑا آسان سا اس کا طریقہ ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، یعنی کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو ایک مرتبہ اپنا مقصد، اپنا ارادہ، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں، تاکہ جب آپ یہ عمل کریں تو آپ کے ذہن کے اندر بعض اوقات یوں ہے کہ ہم عمل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہمارے دماغ کے اندر مختلف باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں۔ آپ اپنی یاد دہانی کے لیے اپنے مقصد کو کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں، جس وقت آپ اپنے سامنے رکھ لیں گے تو پھر آپ جب اس عمل کو شروع کریں گے تو وہ آپ کا مقصد بار بار آپ کے ذہن کے اندر رہے گا، آپ وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ شیطان بہت زیادہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور دو وسوسوں سے انسان کے ذہن کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ اس کو اس کے وظیفہ سے کامیابی نہ ملے اور اس کا ایمان کمزور ہو جائے۔ اکثر جب ہم بہت زیادہ وظائف کرتے ہیں، کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا تو ہم پھر اللہ کے کلام کو برا کہنا